الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ طٰہٰ کی آیت 50 سے سورہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ سیدنا موسیٰ جب فرعون کے دربار میں پہنچے، گفتگو ہوئی، وہ زیر بحث ہے۔ ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ جب انہوں نے آ کے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق جو کچھ ان سے کہا گیا تھا وہ فرعون سے کہہ دیا، تو فرعون نے یہ پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ پھر تم دونوں کا رب کون ہے؟ یہ سوال کیوں کیا گیا؟ دوسرے مقامات میں فرعون کا اپنا قول نقل ہوا ہے کہ انا ربکم الاعلی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ان دونوں چیزوں پر ہم تفصیل کے ساتھ پچھلی نشست میں گفتگو کر چکے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ہمارا رب وہی ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا کی، پھر رہنمائی فرمائی ہے۔ اس مدعا کے لیے قرآن کے الفاظ یہ ہیں، قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدیٰ۔ یہ خلق کیا ہے اور ہدایت کیا ہے، اس کی ہم وضاحت کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کو بنایا ہے، پوری کائنات بنائی ہے، مادہ تخلیق کیا ہے، نفس کو وجود بخشا ہے، پھر اس میں معلوم نہیں کیا کیا مخلوقات پیدا کر دی ہیں۔ ان مخلوقات کے بارے میں قرآن مجید میں یہ بتایا گیا ہے اور مختلف اسالیب میں بتایا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انہیں بنا دیتے ہیں تو پھر ان میں اپنا امر نازل کرتے ہیں۔ یہ امر ہے جس کو ہدایت سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی ایک مخلوق کے لیے کیا فطرت قائم کی گئی ہے، اس میں کیا خصائص رکھے گئے ہیں، اور اس کو جو مقصد وجود دیا گیا ہے اس کے لحاظ سے وہ کیسے کام کرے گی۔ اس کی ہدایت ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یا دوسرے لفظوں میں کہیے اپنے خالق کی طرف سے لے کر آتی ہے اور پھر اس کی پابندی کرتی ہے۔ تو یہ رہنمائی فرمائی ہے۔ یہ رہنمائی میں نے عرض کیا تھا کہ دوسری جگہوں پر یہ تعبیر اختیار کی گئی ہے کہ الہام کر دی جاتی ہے۔ انسانوں کے بارے میں یہ فرمایا ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ یعنی ہم نے جب نفس انسانی کو بنایا اور سنوارا تو اس میں فجور و تقوی کو الہام کر دیا۔ شہد کی مکھی کے بارے میں بھی یہی تعبیر ہے، اس میں وحی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ پہاڑوں کے معاملے میں، جمادات کے معاملے میں انزال امر کی تعبیر اختیار کی گئی ہے، ہم نے ان میں اپنا امر نازل کر دیا، یعنی وہ حکم ان کو دے دیا جس کے وہ اپنی شخصیت میں، اپنی حیثیت میں، اپنی ماہیت میں مخاطب بن جاتے ہیں، اور پھر اس امر سے، اس امر تکوینی سے سرے منہ انحراف نہیں کر سکتے۔ یعنی وہ خلق کیے جاتے ہیں اور ایک امر کے پابند کر دیے جاتے ہیں۔ خلق بھی اللہ ہی کرتا ہے اور امر بھی وہی عطا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے شرک اور توحید کی بحث میں ہم جس طرح یہ ماننے کے پابند ہیں کہ نہ اللہ کی ذات سے کوئی چیز صادر ہوئی ہے، نہ اللہ کسی کی ذات سے صادر ہوا ہے، اسی طرح یہ ماننے کے بھی پابند ہیں کہ الا لہ الخلق والامر، خلق بھی اسی کی ہے اور امر بھی اسی کا ہے۔ یہ دونوں چیزیں
اسی سے صادر ہوتی ہیں، وہی ان کا منبع ہے۔ کوئی دوسرا ان دونوں معاملات میں نہ اس کا شریک ہے نہ اس کا ساجی ہے۔ یہاں اس کو لفظ ہدایت سے تعبیر فرمایا ہے، اور بھی بہت سی جگہوں پر اس کو ہدایت سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ اس میں کن کن حقائق کی طرف توجہ دلائی ہے۔ ایک حصہ ہم نے یہاں جو میں نے حواشی لکھے ہیں ان میں سے پڑھ لیا تھا۔ اسی میں آگے یہ لکھا گیا ہے کہ بلبل کی نغمہ سنجی، طوطی کی شکر فشانی اور کوئل کی کو کس کا الہام ہے۔ یعنی ایک پرندہ ہے، ایک حیوان ہے، پہاڑ ہیں، مادے کے ڈھیر ہیں، ان میں جو خصائص پیدا ہوتے ہیں، کچھ خصائص تو وہ ہیں کہ جو اس طرح ہمیں متوجہ نہیں کرتے، جیسے یہی پادہ ہے، ہیروں کی صورت اختیار کر لیتا ہے، زمرد کی کانوں کی صورت اختیار کر لیتا ہے، سونے اور چاندی کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ یعنی مادے کے وہی اجزاء، وہی عناصر ہیں جو نئی سے نئی صورت اختیار کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن اس کا سب سے خوبصورت، سب سے پرکشش ظہور پرندوں میں ہوتا ہے۔ بلبل کی نغمہ سنجی، طوطی کی شکر فشانی اور کوئل کی کو کس کا الہام ہے؟ ظاہر ہے کہ ان کے خالق ہی کا، تو وہی خالق ان کا اور سب کا رب بھی ہے۔ یعنی قرآن مجید جب استدلال کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ پہلا فیصلہ خلق کا ہے۔ اگر خلق میں کوئی اور شریک نہیں ہے اور امر میں کوئی اور شریک نہیں ہے تو پھر تمہارا آقا بھی اور تمہارا مالک بھی کوئی اور نہیں ہو سکتا، وہ پھر میں ہی ہوں، اس لیے کہ میں ہی تمہارا خالق ہوں۔ تو جب خالق وہ ہے تو سب کا رب بھی وہی ہے۔ صرف جاندار چیزوں ہی تک قدرت کا یہ فیض محدود نہیں ہے، بلکہ چمن کے بیل بوٹے جو ثمر باری اور گلریزی کرتے ہیں، سوسن، بنفشہ، گلاب اور سرو و صنوبر جو چمن آرائی کرتے ہیں، سیب، انار اور انگور جو دعوت شوق دیتے ہیں، آخر یہ کس کی بخشی ہوئی خلقت اور یہ کس کی عطا کردہ جبلت ہے؟ یعنی یہ سب خوبیاں، یہ سب خصائص، یہ سب کمالات، یہ گونا گونی، یہ بو کلمونی، یہ رنگا رنگی کس نے پیدا کر دی؟ آخر کون ہے جو ان میں سے کسی ایک چیز کے بھی خلق کا دعویٰ کر سکے یا یہ کہہ سکے کہ یہ اس کا کرشمہ ہے کہ اس نے سیب کے اندر سیب کی خاصیت ودیت کی اور کیکر کے اندر کیکر کی؟ چمن کے ہر پودے، میدان کی ہر گھاس اور جنگل کی ہر جھاڑی میں یہ الگ الگ مزاج، الگ الگ رنگ و بو اور الگ الگ فوائد و نقصانات کون ودیت کرتا ہے؟ یہ چند چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ یعنی انسان اگر غور کرے تو گھاس کی ایک پتی بھی ایک پوری داستان سنا رہی ہے۔ ایک ایک چیز کا وجود اپنے اندر اتنی رنگا رنگی اور اتنا تنوع رکھتا ہے کہ انسان اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں کے سامنے ان کو پیدا ہوتے دیکھتے ہیں۔ اب تو ہم نے ایسے آلات ایجاد کر لیے ہیں کہ ایک ایک مرحلے کو دیکھ سکتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ بے جان عناصر ہیں، وہی 6-7 عناصر ہیں، ان کے درمیان تالیف پیدا ہوتی ہے تو نطفہ وجود میں آ جاتا ہے، تالیف پیدا ہوتی ہے تو بیضہ وجود میں آ جاتا ہے۔ ہم یہ بھی نہیں اندازہ کر سکتے کہ وہ تالیف ہے کیا اور کس طرح پیدا ہوتی ہے۔ ان دونوں کے ملاپ سے وہ زندہ وجود پیدا ہوتا ہے جو پھر آہستہ آہستہ نشو و نما پا کر جیتا جاگتا انسان رستو افلاطون بن جاتا ہے۔
یہ سب ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ تو ایک انسان کی شخصیت میں جو صلاحیت ودیت ہیں، جو کمالات اس کے اندر رکھے گئے ہیں، خود اس شخصیت کو جیسا متنوع بنا دیا گیا ہے، وہ جن مراحل سے گزر کر اپنے تنوعات کا اظہار کرتا ہے، کسی ایک چیز کو بھی انسان اٹھا لے تو اس میں اتنی نشانیاں ہیں کہ وہ گنی نہیں جا سکتی۔ قرآن مجید نے اسی کو ایک جگہ بیان کیا ہے کہ اگر 7 سمندر روشنائی بن جائیں اور دنیا کے سب درخت کلمے بن جائیں، پھر بھی وہ اللہ کی ان نشانیوں کو اور اللہ کے ان کلمات کو لکھ نہیں سکتے۔ کوئی ایسا دفتر نہیں تیار ہو سکتا جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا سکے کہ اس نے ہر چیز کا استقصا کر لیا ہے۔ یہ کائنات جس میں ہم زمین ہی کو دیکھ دیکھ کر صدیوں بلکہ ہزاروں سال تک اس کی وسعتوں سے دنگ رہتے تھے، اب معلوم ہوتا ہے کہ کائنات میں ایک ذرہ ناچیز سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اور کائنات وہ نوری سالوں کے فاصلے پر پھیلی ہوئی ہے۔ ہمارے وقت کے پیمانے اور ہمارے فاصلوں کے پیمانے سب ختم ہو گئے، وہ ہماری گرفت میں نہیں آتی۔ پھر اس کی ماہیت کیا ہے، اس کے بارے میں ہمارا خیال یہ تھا کہ ہم اس سے بھی واقف ہو گئے ہیں کہ مادہ اور اس کی تالیف کیا ہے، اس سے بھی واقف ہو گئے ہیں کہ انرجی، یا یوں کہہ لیجئے کہ جو اصل حقیقت مادے کی ہے جس سے وہ تحویل پاتا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے۔ لیکن اب تو ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ اس کا بہت تھوڑا سا حصہ ہے جو ہماری گرفت میں ہے، بہت ہی تھوڑا سا۔ باقی سب تو اپنی ذات میں اگر میٹر ہے تو ڈارک ہے، اور انرجی ہے تو ڈارک ہے، وہ ہماری گرفتی میں نہیں آتی۔ اس طرح کی صورتحال کے سامنے انسان کھڑا ہے اور اپنے شعور کے ساتھ اس کائنات کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ رنگ و بو اور یہ فوائد اور یہ نقصانات اور یہ رنگ رنگ کی چیزیں اور ان میں رنگ رنگ کے خصائص کا ظہور، یہ کون ودیت کرتا ہے؟ جو ودیت کرتا ہے، یعنی جس کو بھی مان لیں، وہی رب ہے، نہ کہ ہر خر نامشخص جو سر پر تاج اوڑھ لے اور خدائی کا دعوے دار بن بیٹھے وہ رب بن جائے۔ یعنی کوئی شخص اگر اس غلط فہمی میں مبتلا ہے، یہاں چونکہ فرعون زیر بحث ہے، اور میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کا خیال یہ تھا، یا وہاں یہ چیز ایک عقیدے کے طور پر مان لی گئی تھی کہ سورج دیوتا کا مظہر وہی ہے، اور یہ بہت سی بادشاہتوں میں بہت سے افراد کے بارے میں یہ سورج بنسی، چندر بنسی کی تعبیرات اسی پس منظر میں اختیار کی گئی ہیں۔ تو وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ انا ربکم الاعلی؟ رب تو اس کو ہونا ہے جو خالق ہے، یعنی رب ہونے کا استحقاق ہی خلق سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر خلق کسی اور کی ہے تو اس کی مخلوق کا رب کوئی دوسرا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس سے استدلال کیا قرآن نے۔ زمین ہی نہیں، ایک نظر آسمان پر بھی ڈالیے، یہ سورج، یہ چاند، یہ کہکشاں، یہ قوس قزح، یہ آسمان، یہ ابر، یہ ہوا، آخر کس نے ان کو پیدا کیا، اور کون ہے جس نے ان کے فرائض ان کو الہام کیے؟ یعنی پیدا کیا خلق، اور فرائض الہام کیے ہدایت یا امر۔ یہ کیا ہے اور اس کے پیچھے کون ہے؟ جس نے ان کو پیدا کیا اور ان کو ان کے فرائض الہام کیے وہی رب ہے۔ یعنی پہلا مقدمہ ہے، جس کو کسی اور کے لیے ثابت کرو گے تو پھر یہ دعویٰ کرنے کی گنجائش بنے گی کہ وہ رب ہو سکتا ہے، وہ آقا ہو سکتا ہے، وہ مالک ہو سکتا ہے۔ یعنی ملکیت کا دعویٰ، آقائی کا دعویٰ، یہ اس پر منحصر ہے کہ خلق کس نے کیا ہے، وجود میں لانے والا کون ہے، تم، میں، کوئی اور کس کی مخلوق ہے۔
سورج کے اوتار بن کر تخت پر براجمان ہو جانا تو بہت آسان ہے۔ یعنی آدمی یہ دعویٰ کر دے کہ یہ جو آفتاب آسمان پر چمک رہا ہے یہ دیوتا ہے اور میں اس کا اوتار ہوں، یعنی اس دیوتا نے اپنی اصل شخصیت کے لحاظ سے میرے اندر ظہور کیا ہے، اور یہ ظہور ہے جس نے مجھے مصر کی بادشاہی بخش دی۔ تو یہ بات کوئی آدمی کہنا چاہے تو زبان سے کہہ لے گا، لیکن کون ہے جو ایک منٹ کے لیے سورج کو اس کے وقت سے پہلے نمودار کر سکے یا افق سے اس کو غائب کر سکے؟ یعنی خود سورج پر کیا اس مظہر آفتاب کو کوئی تصرف حاصل ہے؟ اس کی گردش میں لمحے بھر کی تقدیم و تاخیر یہ کر سکتا ہے؟ تو کیا بنیاد ہے جس پر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے؟ اس کائنات میں اشرف المخلوقات کی حیثیت انسان کو حاصل ہے۔ اس سے مراد در حقیقت یعنی ہماری محسوس دنیا ہے۔ اس کائنات میں جو چیزیں ہمارے مشاہدے میں آتی ہیں اس میں جتنی مخلوقات بھی ہم نے دیکھی ہیں ان میں انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اور مخلوقات اس سے اشرف نہیں ہے۔ فرشتوں کے بارے میں قرآن مجید بالکل واضح ہے کہ وہ انسان سے اشرف ہے۔ جنات کا مکالمہ ہوا ہے، وہ خود یہ کہتے ہیں کہ ہماری خلقت انرجی سے ہوئی ہے، آگ سے ہوئی ہے، ہم خلقت کے لحاظ سے فضیلت رکھتے ہیں۔ اس کائنات میں اشرف المخلوقات کی حیثیت انسان کو حاصل ہے۔ اس کو قدرت نے بہترین خلقت بھی عطا فرمائی ہے اور نہایت اعلیٰ صلاحیتوں سے بھی نوازا ہے، لیکن نہ کسی کو اپنی خلقت کے معاملے میں کوئی دخل ہے۔ یعنی میں اپنا شعور رکھتا ہوں، مجھ سے بڑھ کر کوئی مجھ کو نہیں جانتا، میرے پاس خارج سے متعلق ہونے کے لیے بھی حواس ہیں اور میرے باطن کو دیکھنے اور سمجھنے کے لیے بھی حواس ہیں۔ دونوں مل کر میرے شعور کی بنیاد بنتے ہیں، لیکن کیا میں اپنے بارے میں یہ تصور کر سکتا ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو بنا لیا ہے؟ اس کو قدرت نے بہترین خلقت بھی عطا فرمائی ہے اور نہایت اعلیٰ صلاحیتوں سے بھی نوازا ہے۔ یعنی انسان کی صلاحیتیں معمولی نہیں ہیں، وہ مادے پر تصرف کر کے خلق کا عمل کر رہا ہے، اس نے خود ایجادات کے ڈھیر لگا دیے ہیں، لیکن اپنے بارے میں یعنی کیا اس کی اپنی خلقت میں بھی اس کا کوئی دخل ہے؟ لیکن نہ کسی کو اپنی خلقت کے معاملے میں کوئی دخل ہے، نہ اپنی صلاحیتوں کی تخلیق ہی میں کسی کا کوئی حصہ ہے۔ کیا صلاحیتیں ملنی تھیں؟ ہنرمند بننا تھا، شاعر بننا تھا، ادیب بننا تھا، کیا بننا تھا؟ یہ فیصلہ بھی وہی خالق کر رہا ہے۔ یہ خدائی ہے جس نے ہمیں ہاتھ، پاؤں، ناک، کان اور آنکھ کی قوتیں دیں، اور اسی نے ہمیں جبلت و فطرت اور عقل و ادراک و شعور کی نعمتیں بخشی۔ یعنی انسان کتنی غیر معمولی تخلیق ہے۔ اس کے پاس جو آلات ہیں، یہ ہاتھ، پاؤں، آنکھیں آلات ہیں، ان کے ذریعے سے وہ اس کائنات کی ہر چیز سے متعلق ہوتا ہے اور اپنے باطن سے بھی متعلق ہوتا ہے۔ اور اس کے باطن سے جب یہ حواس یا یہ آلات اس کو متعلق کرتے ہیں تو اس کی ذرا جبلتیں دیکھیے، اس کی فطرت کے خصائص دیکھیے، عقل دیکھیے، اس کے فہم و ادراک کے عمل کا جائزہ لیجیے۔ یعنی کس طریقے سے اس کے سامنے اشیاء آتی ہیں اور افعال آتے ہیں، اور وہ اپنے باطن سے حکم لگا کے ان میں ایسی تمیز اور ایسا فرق پیدا کرتا چلا جاتا ہے کہ ایک کے بعد دوسرا علم وجود میں آتا ہے، اور وہ علوم ہیں کہ اب وہ لائبریریوں کی صورت اختیار کر گئے ہیں۔ یہ انہی چیزوں کا فیض ہے کہ آج خشکی اور تری، دریا اور پہاڑ سب ہمارے لیے یکساں ہیں۔ یعنی یہ صلاحیتیں جو انسان کو دی گئی تھیں، ان صلاحیتوں کا ظہور ہوا ہے، اور وہ جس طرح کے ابتدا میں پتھروں کی دنیا میں رہتا تھا اور درختوں کا پھل توڑ کے گزارا کر لیتا تھا، کیا آج بھی اسی حالت میں ہے؟
وہ کرنوں کا فاصلہ طے کر کے اس وقت ہر چیز پر حکومت کر رہا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ زمین اس کی مٹھی میں آ گئی ہے اور اس نے قدرت کی طاقتوں تک رسائی حاصل کر لی ہے، اور اب وہ جس چیز کو چاہتا ہے وہ اس کے ہاتھ میں وہی صورت اختیار کر لیتی ہے، جس کو داؤد علیہ السلام کے بارے میں فارسی کے ایک شاعر نے کہا تھا کہ در کف داؤد آہن موم کر۔ یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ ہم سمندروں کا سینہ چیرتے اور فضاؤں میں اڑتے ہیں، ہماری رسائی زمین کے بعید ترین گوشوں اور کونوں ہی تک نہیں بلکہ چاند اور مریخ تک ہے۔ بجلی اور ایٹم سب پر ہمارا تصرف ہے۔ یہ سب کچھ ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی یہ مغالطہ نہ ہو کہ یہ آپ کی اپنی پیدا کردہ صلاحیتوں کا کرشمہ ہے۔ یعنی یہ سب تو ہم نے پیدا کر لیا ہے، لیکن یہ جن صلاحیتوں سے پیدا کیا ہے، کیا ان کو ہمارے اندر آنے اور ہمارے وجود میں ودیت ہو جانے میں بھی ہمارا کوئی دخل ہے؟ ادنا درجے میں بھی نہیں۔ یعنی ان کی نشو و نمائی ہم کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ سب کچھ ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی یہ مغالطہ نہ ہو کہ یہ آپ کی اپنی پیدا کردہ صلاحیتوں کا کرشمہ ہے۔ جو اس مغالطے میں ہے وہ احمق ہے۔ یہ سب خدا کی بخشی ہوئی عقل کا کرشمہ ہے، جس کی بدولت انسان قدرت کے کچھ نوامیس، کچھ قوانین دریافت کر کے چاند اور مریخ پر طاقت کرتا پھر رہا ہے۔ اگر یہ خدا کی بخشی ہوئی عقل کی رہنمائی ہے، اس کے کچھ قوانین دریافت کر لے اور ان سے فائدہ اٹھانے کی قابلیت پیدا کر لے، تو اس پر اتنا مغرور نہ ہو جائے کہ خدا کی خدائی کو چیلنج کر دے۔ یہی انسان کر رہا ہے، اور یہ سوچے سمجھے بغیر کر رہا ہے کہ وہ قدرت کے ہاتھوں میں کتنا عاجز ہے، لیکن اس کا علم، اس کی صلاحیتوں کا فروغ، اس کے نتائج اتنے حیران کن ہیں کہ وہ اس غرور اور اس تکبر میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ قدرت کو بعض اوقات غیر معمولی مداخلت کر کے، کبھی زلزلوں سے، کبھی طوفان سے، کبھی وباؤں سے اسے جھنجھوڑنا پڑتا ہے کہ آنکھیں کھولو، تم اس دنیا میں ایک عاجز بنگے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔ یہ جو کچھ ہے وہ میرا ہی عطا کردہ ہے، اور میری دی ہوئی مہلت ہے جس سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو۔ تو یہ میں نے ان چیزوں کی آپ کے سامنے تفصیل کر دی جو ایک لفظ میں قرآن نے ادا کی ہیں، اور وہ یہ کہ جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا کی، پھر رہنمائی فرمائی ہے۔ یعنی خلق وہ بھی بڑی غور کرنے کی چیز ہے، اور یہ ہدایت اور رہنمائی یہ بھی خدا کے کمالات کا غیر معمولی اظہار ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ قرآن اس کو خلق اور ہدایت سے بھی تعبیر کرتا ہے، اور قرآن مجید اس کو امر کے نازل کرنے سے بھی تعبیر کرتا ہے۔ اس کو بعض موقعوں پر وحی کے لفظ سے ادا کرتا ہے، اور بعض جگہوں پر اسی کے لیے الہام کا لفظ بھی استعمال کرتا ہے۔ تو یہ قدرت کا الہام، یہ قدرت کی وحی جو جبلت میں ہوتی ہے، جس میں شہد کی مکھی کے بارے میں بھی یہی فرمایا ہے، اور اسی طرح انسان اور دوسری مخلوقات، تو یہاں اس کو ہدایت کے لفظ سے تعبیر کیا۔ یعنی تم میں سے ہر چیز کو ہم نے بنا کر اس کا مقصد وجود طے کیا ہے، وہ کس لیے وجود میں لائی گئی ہے، اور پھر اس کے اندر وہ ہدایت ودیت کر دی ہے کہ وہ اپنے مقصد وجود کو پانے کی تگ و دو کرنا شروع کر دے۔ اس کے نتیجے میں خود کار نظام وجود میں آتا ہے، جس کو تم دیکھتے ہو کہ کسی کا بظاہر ہاتھ اس میں کار فرما نظر نہیں آتا، لیکن وہ نظام آپ سے آپ چیزوں کی تحویل کرتا چلا جاتا ہے۔ یعنی وہی جامد مٹی سونا اگلنا شروع کر دیتی ہے، وہی پتھر ہیروں میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور انہی بے جان اجزاء سے بے شمار مخلوقات پیدا ہو رہی ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ اس کا میکنزم کیا ہے، اس کی سائنس کیا ہے، اس کی تالیف کیا ہے۔
قال فما بال القرون الاولی، اب یہ بات ایسی تھی کہ فرعون جیسے سرکش بھی اس پر معارضے کی جسارت نہیں کر سکے۔ ایک ہی جملے میں جو بات کہہ دی گئی تھی اس سے یہ اندازہ ہو گیا اس کو کہ اگر میں اب بھی یہ کہوں گا کہ میں تمہارا رب ہوں تو مجھ سے پہلا سوال یہی ہوگا کہ مخلوقات میں خلق کا عمل ہوا ہے اور ان میں ایک امر دیا گیا ہے، ذرا اس پہ تصرف کر کے دکھاؤ۔ تو اس نے گریز کیا اور گریز کر کے ایک دوسرا سوال کر دیا۔ قال فما بال القرون الاولی، فرعون نے کہا پھر اگلی قوموں کا کیا حال ہے؟ یعنی مجھے تو تم نے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا، ذرا ہمارے آباء کے بارے میں تبصرہ کرو۔ اس سوال میں ایک خاص نوعیت کی شاطرانہ چال چھپی ہوئی ہے۔ یعنی کیا چاہا اس نے، اس کی وضاحت میں نے لکھا ہے، یعنی یہ بتاؤ کہ ان کا انجام کیا ہوا۔ تم کہہ رہے ہو کہ میں پروردگار کی طرف سے آیا ہوں، میں اس کا پیغامبر ہوں، تو پھر تم سے چلو پوچھ ہی لیتے ہیں کہ ہمارے عظیم آباء جو ہماری تاریخ کا جھومر ہے، جن سے ہماری تہذیب پیدا ہوئی ہے، ان کا انجام کیا ہوا، مدعا کیا ہے؟ وہ بھی تو ہمارے اسی دین کے ماننے والے تھے، یعنی اسی طریقے سے وہ بھی ان مظاہر فطرت کو دیوتا سمجھتے تھے۔ ان میں سے بھی جو بادشاہی کے منصب پر پہنچے، خاص طور پر میرے آبا، وہ اپنے بارے میں کہتا ہے، وہ بھی اسی طریقے سے یہی مانتے تھے کہ وہ سورج دیوتا کے یا فلاں دیوتا کے اوتار ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی تذکیر پر سنجیدہ طریقے سے غور کرنے کے بجائے بات کا رخ پھیرنے اور اپنے گرد و پیش کے لوگوں کے جذبات کو برانگیختہ کرنے کے لیے فرعون کی شرارت تھی۔ یعنی لوگ جو معاصر ہوتے ہیں ان کے بارے میں اتنے حساس نہیں ہوتے ہیں لیکن اتنے نہیں ہوتے۔ اگر بزرگوں کی عزت پر حملہ کر دیا جائے تو پھر برانگیختہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اب یہ کہیں گے کہ وہ سب جہنم میں، تو نتیجے کے طور پر یہاں ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ کوئی سنجیدہ بات ہو نہیں سکے گی۔ تو یہ اس کی شرارت تھی۔ اس سے مقصود یہ تھا کہ اس کے اہل دربار جب اپنے بزرگوں پر موسیٰ علیہ السلام کی تنقید سنیں گے تو یقیناً بھڑک اٹھیں گے، اور اس کے نتیجے میں اس کا بھرم قائم رہ جائے گا۔ یعنی استدلال اگرچہ 2 لفظوں کا تھا لیکن ایسا مسکت تھا کہ اس میں معارضہ ہو نہیں سکتا تھا۔ تو اس نے دوسرا راستہ اختیار کیا کہ ان کو زچ کرنے کے لیے میں گرد و پیش کے لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے، ان حضرت کی بات آپ نے سنی، یہ جو مقدمہ قائم کر رہے ہیں اس کے نتائج پر غور کیا، یہ ہمیں احمق، بیوقوف، گمراہ قرار دے رہے ہیں، تو ہم تو اپنے آباء کے دین پر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بازی بریش بابا ہم بازی، ہمارے بزرگوں کی عزت پر ہاتھ ڈال دیا ہے۔ یہ مقصد تھا۔ وہ اس بات کی طرف توجہ نہیں کریں گے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اسے لاجواب کر دیا ہے، یعنی وہ ساری بات فراموش ہو جائے گی اور اس نوعیت کا ایک ہنگامہ یہاں برپا ہو جائے گا۔ تو یہ خیال کر کے اس نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کر دیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ پھر اگلی قوموں کا کیا حال ہے۔ اور جواب دیکھیے، قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسیٰ۔ موسیٰ نے جواب دیا، ان کا علم میرے پروردگار کے پاس ایک نوشتے میں محفوظ ہے۔ یعنی مجھے کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پروردگار کے بندے تھے، اس کے پاس پہنچ چکے ہیں، انہوں نے جو کیا، جو مانا، ایمان و عمل میں جو چیز اختیار کی، وہ سب اس کے پاس محفوظ ہے، وہ فیصلہ سنائے گا۔ ان کا علم میرے پروردگار کے پاس ایک نوشتے میں محفوظ ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسیٰ، اطمینان رکھو،
میرا رب نہ بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے۔ یہ دیکھیے کہ اس پہ پوری بات کہہ دی ہے، لیکن ایک لفظ بھی ایسا نہیں زبان سے نکلا جو مخاطب کو بھڑکا دے۔ یعنی دعوت میں کیا حکمت اور کیا ندرت ہے جو اس سورہ میں ایک ایک جملے میں اللہ تعالیٰ نے واضح کی ہے۔ میں عرض کر چکا کہ یہ سورہ ہم سے مخاطب نہیں ہے، یہ رسول اللہ کو خطاب کر رہی ہے۔ پوری سورہ میں اصل خطاب اللہ کے آخری پیغمبر سے ہے۔ آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ تمہاری قوم جو کچھ کر رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں، آؤ ہم تمہیں ایک جلیل القدر پیغمبر کی سرگزشت سناتے ہیں کہ اس کو کن مراحل سے دوچار ہونا پڑا تھا اور اس نے کیا جواب دیے تھے اور اس کی دعوت میں کیا کیا چیزیں آئی تھیں، تو اس کی ایک تصویر کھینچی جا رہی ہے۔ یہ ابھی جاری ہے، ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔